ابھی کسی صاحب نے طلاقیں دی ہیں غصے میں بیوی کو, تو مجھے کہنے لگے کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بھی فتویٰ ہے 3 ایک ہوتی ہیں, اور قرآن میں تو یہی لکھا ہوا ہے 3 ایک ہوتی ہیں. میں نے کہا اللہ کو مانو, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے تو میری ملاقاتیں ہوئی ہیں, انہوں نے ابھی یہ فتویٰ دینا چھوڑ دیا ہے. اب آپ ان سے کبھی نہیں سنیں گے وہ 3 کو 1 کہیں گے. وہ پہلے ان کی رائے تھی, وہ کہتے ہیں میں نے ریسرچ کی تو میری رائے چینج ہو گئی ہے. پوری چینج ہوئی ہے ادھوری ہوئی مجھے نہیں معلوم, نہ میں نے اس ٹاپک پر ان سے زیادہ بحث کی, لیکن اب وہ اسٹیج پہ یہ مسئلہ نہیں بتاتے. دوسرا وہ اس فیلڈ کے نہیں ہے, ہمارے لیے قابل احترام ہے, ان کی فیلڈ ہے مناظرہ. آپ دل کے اسپیشلسٹ سے گردوں کا علاج کراؤ گے؟ پڑھا لکھا تو دل کا اسپیشلسٹ بھی ہے بھائی, لیکن اس کو گردوں کا نہیں پتا بیچارے کو, ٹھیک ہے, وہ اپنا خود گردوں کے لیے کڈنی کے اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک بہت بڑے آدمی ہیں, اللہ نے بڑی نالج دی ہے, بڑا دین کا کام لیا, لیکن ان کی فیلڈ ہے مناظرہ, ادیان باطلہ, دوسرے ادیان سے اسلام کو کمپیئر کرنا. اس میں وہ ان کا ثانی آپ کو مشکل سے ملے گا. لیکن جو فتویٰ ہے, مسائل ہے, یہ ان کی فیلڈ نہیں ہے. میری براہ راست ان سے کئی گھنٹے بات چیت ہوئی, انہوں نے خود کہا کہ بھائی لوگ مجھ سے پوچھتے کیوں ہیں, جو میری فیلڈ نہیں ہے تو کیوں پوچھ رہے ہیں مجھ سے. تو طلاق کے بارے میں قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ 3 ایک ہوتی ہیں, ایک مجلس میں 2 تو 1 ہوتی ہیں. صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ تیسری طلاق دے دی تو رجوع کا حق نہیں ہے. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایک مجلس اور الگ مجلسوں میں قرآن نے فرق نہیں کیا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی, نسائی کی حدیث میں صراحتاً ہے کہ رخصتی سے پہلے کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. اور وہ کیوں سمجھی جاتی تھی اس پہ ایک پوری بحث ہے جو میں کسی وقت بتاؤں گا انشاءاللہ. وہ ایک حدیث میں صاف وضاحت آ رہا ہے رخصتی سے پہلے 3 ایک بھی ہوتی ہیں 3 بھی ہوتی ہیں, اس میں فرق ہے. رخصتی کے بعد 3 ہی ہوتی ہیں. رخصتی سے پہلے کی طلاقوں میں اور بعد کی طلاقوں میں اسلام نے فرق رکھا ہے. اس کی وجوہات کیا ہے, اس کے وہ کیا ہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو ہر آدمی ہر چیز شخص کی فیلڈ میں کیا ٹانگ اڑانے کی کوشش کر رہا ہے. تو عوام کی ذمہ داری ہے, عوام تحقیق کرے گی, اندھی تقلید نہیں. لیکن عوام کی تحقیق کیا ہے, میں اس کو سمجھاتا ہوں بس ایک آخری بات سے. دیکھو آپ کہتے ہیں بھائی تحقیق کر کے علاج کرو, علاج میں اندھی تقلید مت کرو. تو آپ کی تحقیق کیا ہوگی؟ اچھا ڈاکٹر تلاش کرنا جو اپنے فیلڈ میں ماہر بھی ہو اور لالچی بھی نہ ہو. جب آپ خوب اچھی طرح ڈاکٹر تلاش کرو گے, نیٹ پہ بھی سرچ کرو گے, اس کے بارے میں لوگوں سے بھی رائے لوگے, ڈاکٹروں سے پوچھو گے. سب سے پہلی بات, ڈاکٹروں سے پوچھنے کے بعد جب آپ نے ایک ڈاکٹر تلاش کر لیا, یار یہ فیلڈ میں ماہر بھی ہے, پھر آپ دوسرا اس کی دیانتداری کہ لالچی تو نہیں ہے, ماہر ہو لیکن پتہ چلا میرے گردے ہی نکال کے بیچ دے. آپ نے یہ بھی تحقیق کر لی کہ اپنی فیلڈ کا ماہر بھی ہے. اب اس سے علاج کرانے میں آپ ہر چیز پہ اس سے دلیل نہیں پوچھو گے.